بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، اگر تم وہ شخص ہو جو رات کے پچھلے پہر بستر چھوڑ کر رب کے سامنے ہاتھ کو پھیلاتے ہو، جس کی آنکھیں صرف اللہ کی امید پر نم ہوتی ہیں، جس کا دل صرف اسی سے مانگتے مانگتے تھک چکا ہے، تو یہ ویڈیو خاص طور پر آپ کے لیے ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی دعائیں قبولیت کے انتہائی قریب آ چکی ہوں اور تمہیں اس کا علم بھی نہ ہو۔ جانتے ہو، اکثر ہم بس اسی لمحے ہمت ہار چکے ہوتے ہیں جب اللہ کی مدد ہمارے بالکل قریب ہوتی ہے۔ ہم دعا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، پھر شیطان آ کر ہمارے کان میں سرگوشی کرتا ہے، دیکھا کچھ نہیں بدلا، تم نے کتنا مانگا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہا وہی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے اور تمہارا رب کہتا ہے، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ دیکھو، یہ کوئی عام وعدہ نہیں ہے، یہ وعدہ ہے اس رب کا جو صرف زبان سے نہیں دلوں کی خاموشی کو بھی سنتا ہے۔ یاد رکھو، آزمائش جب حد سے بڑھنے لگے تو وہ دراصل اللہ کی تمہیں اپنے قریب لانے کی ایک کوشش ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری پریشانیاں اس لیے لمبی ہو رہی ہوں تاکہ تم ہر دن اللہ کے قریب تر ہوتے جاؤ، کیونکہ جو رب کے قریب ہو جاتا ہے اس کی دعاؤں میں تاخیر بھی ایک قسم کی رحمت بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ کسی مصیبت کو ٹالنے کے لیے تمہاری دعا کو روکتا ہے، اور کبھی کسی بڑے انعام کے لیے تمہیں صبر کے پیمانے پر تولتا ہے، اور پھر ایک ایسا وقت جب دعاؤں کے دروازے ایک ساتھ کھلتے ہیں اور تمہیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ کب مانگا تھا، لیکن اللہ یاد رکھتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم نے بہت دیر صبر کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارے صبر کا ایک ایک لمحہ گن رہا ہے۔ تو ہمت مت ہارو، تم جس رب سے مانگ رہے ہو وہ زندہ ہے، ہمیشہ سننے والا اور بے حد مہربان۔ دیکھو، جب تمہارا دل بار بار ٹوٹتا ہے، جب ہر در بند ہو جاتا ہے اور تمہارے پاس صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے، وہ ہے سجدہ، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری خاموشی رائے گاں جا رہی ہے، نہ ہی یہ سوچو کہ تمہاری آنکھوں کے آنسو ضائع ہو رہے ہیں۔ نہیں، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، تمہارے صبر کو، تمہارے ضبط کو، اور سب سے بڑھ کر تمہارے یقین کو۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اگر تم صبر کر رہے ہو تو جان لو تم تنہا نہیں ہو۔ کبھی سوچا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، جب انہیں بے گناہ قید کیا گیا، تو وہ کب شکوہ کرتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ وہ رب کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں، اور وہی یقین انہیں مصر کا بادشاہ بناتا ہے۔ اسی طرح تمہارے لیے بھی کچھ تیار کیا جا چکا ہے، تم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے۔ تو بس تم ایک بات یاد رکھو، دعا کبھی بھی ضائع نہیں جاتی۔ یا تو تمہیں وہ ملتا ہے جو تم نے مانگا ہے، یا اس سے بہتر، یا پھر تمہاری کسی مصیبت کو دور کیا جاتا ہے، یا آخرت میں اتنا کچھ ملے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ ایک بار کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم دعا کرتے رہیں جب تک وہ قبول نہیں ہو رہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا ضرور قبول ہوتی ہے، یا اسی طرح یا اس سے بہتر انداز میں، بس بندہ جلدی نہ کرے۔ اور جلدی کیا ہے کہ ہم بولنے لگیں، میں نے بہت دعا کر لی، اب کچھ فائدہ نہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہار مان لیتے ہیں۔
لیکن جس نے صبر کیا، جس نے یقین قائم رکھا، وہی وہ خوش نصیب ہے جس کے لیے رب کے فیصلے آسمان سے اترتے ہیں۔ تو تم جس بھی حال میں ہو، بس اتنا جان لو، تمہاری دعائیں سنی جا رہی ہیں، ان پر عمل ہو رہا ہے، اور تمہیں وہ دیا جائے گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دیکھو، جب تم سب کچھ کھو بیٹھتے ہو، لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور تمہیں لگتا ہے کہ جیسے اب کچھ بھی باقی نہیں رہا، تو در حقیقت وہی لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہیں اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ تم جس رب سے مانگتی ہو، وہ تمہاری آواز سے پہلے تمہارے دل کی کیفیت جانتا ہے۔ تمہاری بے قراری، تمہارا تڑپنا، تمہاری بے چینی، سب کچھ اس کو نظر آ رہا ہے۔ اور سنو، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے تاکہ وہ رب کے اور قریب آ جائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔